باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ مختلف سلسلے دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ہم سلسلہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اس کا عنوان اور نام ہے تذکرہ اہل بیت، اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں خاندان نبوت کا تذکرہ ہوگا، اور ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر ظلہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ سوالات بھی کریں گے اور مفتی صاحب سے اس بارے میں خاندان نبوت کے حوالے سے معلومات بھی لیں گے۔ تذکرہ اہل بیت اطہار ہوگا، ان کے فضائل بھی ہوں گے، مناقب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی ذات، کردار اور صفات کے اعتبار سے مختلف پہلوؤں پہ مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ درود شریف کی فضیلت شامل کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تبارک و تعالی کی رضا کا باعث اور اعمال کی ستھرگی، اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا، اور پہلا سوال میں یہ کروں گا کیونکہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اور تذکرہ اہل بیت اطہار ہونا ہے۔ ایک لفظ ہم سنتے ہیں اہل علم کی زبان سے، مدنی چینل پر بھی سنتے ہیں، بنو ہاشم۔ تو یہ بنو ہاشم کیا ہیں، یہ خاندان کیا ہے، یا اس لفظ کی وضاحت کیسے فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو ہاشم کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 12 یا 13 بیٹے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دادا کے 12 یا 13 بیٹے تھے، یعنی چچا جو حضور اکرم علیہ السلام کے تھے 11 یا 12 تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو والد کریم تھے، یعنی ان کے بیٹے 12 یا 13 تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان جو تھے وہ 11 یا 12 تھے، ٹھیک۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا تھا حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، ان کے علاوہ کسی اور نے اسلام قبول نہیں کیا، ٹھیک۔ اب مطلب کہ یوں کہنے کو تو وہ بھی بنو ہاشم کہلائے، ٹھیک، لیکن ایک ہے فضیلت۔ ٹھیک ہے، فضیلت کا جو تعلق ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فضیلت کے تعلق سے 5 جو قبائل ہیں، 5 جو خاندان ہیں، وہ بنو ہاشم میں داخل ہوئے۔ اس میں آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب۔ ٹھیک۔ آل علی سے مراد ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد، ٹھیک۔ جو علوی ہیں جی، وہ بنو ہاشم میں داخل ہیں۔ آل عباس سے مراد ہے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں، ٹھیک۔ عباسی ہیں، وہ بھی بنو ہاشم میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے آل جعفر جو ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ٹھیک، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ٹھیک۔ اور آل حارث جو کہا گیا، اس سے مراد ہے حضور کے ایک چچا کا نام تھا حارث بن عبد المطلب، ٹھیک۔ تو ان کی پھر بعد میں جو مسلمان اولاد ہوئیں، وہ اولاد سے مراد ہے۔ تو یہ جو 5 خاندان ہیں، یہ 5 خاندان بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ اب ان کی جو مسلمان اولادیں ہوئیں، جس کی تفصیل میں نے بیان کی، تو وہ حضور علیہ السلام کے قرابت دار ہیں۔ قرابت دار ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم، ان سے محبت، ان سے ایک جو قلبی رشتہ ہے، اس کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ فقہی احکام موجود ہیں
کہ بنو ہاشم جو ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. صرف سادات ہی نہیں بلکہ یہ جو 5 کے 5 قبائل ہیں، 5 کے 5 جو مقدس خاندان ہیں، ان 5 میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. زکوٰۃ میل ہوتا ہے، ہمارے مالوں کا میل زکوٰۃ کہلاتا ہے. یہ اتنے مقدس، اتنے محترم اور اتنے اعلیٰ افراد ہیں کہ ان کی خدمت میں پاکیزہ رقم دی جائے گی اور میل والی رقم، میل والا مال نہیں دیا جائے گا. یہ بھی ان کی وجہ فضیلت ہے، گویا وجہ فضیلت ہے بلا شبہ. بنو ہاشم کا تذکرہ فرمایا، اس میں آل علی کو بھی آپ نے شامل فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے وہ علوی کہلائی. تو امام حسن اور حسین کو تو ہم اس طریقے سے نہیں سنتے، انہیں تو سید آتا ہے ان کے نام میں اور علوی نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے نبی اکرم علیہ السلام کا جو نسب چلا ہے، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. عام طور پر نسب چلتا ہے بیٹوں سے، پیارے آقا علیہ السلام کا جو نسب چلا ہے وہ بیٹی سے چلا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں، امام حسن، امام حسین، امام حسن اور امام حسین کی جو اولادیں ہیں ان سے آپ کا نسب چلا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین باقی بچے تھے. جو حسینی سادات ہیں وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسب چلا، یعنی جو حسنی سادات ہیں، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، امام زید اور امام حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان سے نسب آگے بڑھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جن کے والد اگرچہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، لیکن وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہیں وہ سادات میں داخل ہیں. وہ سید ہیں. عربی میں سید جو ہے وہ مسٹر کو کہتے ہیں. اہل عرب جو ہے سادات کے لیے لفظ شریف استعمال کرتے ہیں. وہاں السید کا معنی ہوتا ہے جناب، مسٹر. تو عربی میں شریف کہتے ہیں. اور بھی کئی نام ہیں عربی میں، مشہور نام شریف ہے. اور اردو میں سید کا جو لفظ ہے یہ حسنین کریمین کی جو اولاد ہے ان کے لیے مختص ہے. اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نکاح فرمایا. دوسرا نکاح فرمایا. جی ہاں، دوسرا نکاح فرمائے. ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں وہ جو اولادیں ہیں وہ علوے کہلاتی ہیں. تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 زاویے ہیں. حسنین کریمین سے جو اولادیں ہیں ان کا نسب نبی اکرم علیہ السلام سے جڑتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر ازواج سے جو اولادیں ہیں وہ علوی کہلاتے ہیں. تو یوں سادات اور علوی ہونے کا فرق موجود ہے. یعنی اولادیں دونوں حضرت علی ہی کی ہیں، لیکن جو حضرت فاطمہ کے عقد سے ہوئیں وہ سید کہلائیں اور جو دیگر ازواج سے ہوئیں وہ علوی. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. مجھے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا، اور کیونکہ بنو ہاشم کا تذکرہ ہوا، آپ نے اس میں 5 خاندان بھی بیان فرمائے اور سید اور علویوں کا فرق بھی بیان فرمایا آپ نے. اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب یقیناً قرآن و حدیث میں آئے، خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. لیکن ان کے فضائل، مناقب اور ان کے تذکرے میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں شامل کون کون افراد ہیں، اور ہم کس فرد کو اہل بیت میں شامل کریں گے، کس کو نہیں کریں گے، یہ کیسے طے ہوگا، یا اس کو آپ تفصیلاً ذرا بیان فرمائیے. دیکھیے اہل بیت کے 2 اطلاقات ہیں، ایک اطلاق خاص ہے اور ایک اطلاق عام ہے. اطلاق خاص کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات، بیت کا معنی ہے گھر، گھر میں رہنے والے افراد. تو پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت سیدنا ابو بکر، حضرت حفصہ بنت سیدنا عمر فاروق، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت جویریہ خزاعیہ اور حضرت صفیہ، 11 جو ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ علیہن. یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ازواج مطہرات، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. پھر آپ علیہ السلام کی اولاد، آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین،
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان افراد کو اپنے کمبل میں لیا اور فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، یہ جو افراد ہیں میرے اہل بیت سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اطلاق خاص۔ پھر اطلاق عام کو اگر دیکھا جائے تو بعض اور افراد بھی ہیں جن کے متعلق پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سے ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سبحان اللہ۔ سلمان فارسی کے متعلق فرمایا یہ ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ واہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس قدر محبت فرماتے تھے، ان کو بھی اپنے گھر کا حصہ ہی قرار دیا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید۔ جی۔ تو یوں اطلاق خاص جو ہے اس کے اعتبار سے حضرت یعنی کہ حضرات امہات المومنین، اولاد کریم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام جو افراد ہیں یہ اہل بیت سے ہیں۔ مفتی صاحب ابھی جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا اہل بیت اطہار میں کہ امہات المومنین بھی شامل ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد بھی داخل ہے، اور پھر جو ہے کچھ افراد خصوصی طور پہ نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت میں داخل کیے۔ اب ظاہر سی بات ہے امہات المومنین کا تو آپ نے اسماء گرامی لیے بھی، تذکرہ کچھ ہوا ضمنی طور پر۔ میں یہاں چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو شہزادے شہزادیاں ہیں، ایک تو ان کی تعداد بھی بیان ہو جائے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ شہزادوں کا کچھ تذکرہ بھی ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، جی، شہزادے جو ہیں، جی، وہ 3 تھے۔ جی، حضرت قاسم جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ۔ ٹھیک۔ اب ان کا ایک لقب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب، اور دوسرا لقب ہے طاہر۔ ٹھیک۔ اب علماء میں سے بعض نے یہ قول کیا کہ عبداللہ، طیب، طاہر یہ الگ الگ افراد تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو 3 شمار کیا۔ 3 شمار کیا۔ ٹھیک۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عبداللہ اور طاہر 2 افراد تھے، طیب لقب ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے 2 شمار کیا۔ ٹھیک۔ لیکن مشہور یہی ہے کہ 3 شہزادے تھے۔ ٹھیک، تو دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، تیسرے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک۔ پہلے جو 2 صاحبزادے ہیں جی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، ٹھیک، اور جو تیسرے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی 17 ماہ سے 2 سال کے درمیان بیان کی ہے مورخین نے۔ ٹھیک، حضرت ابراہیم کی عمر بھی تقریباً 17-18 مہینے ہی بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں یہ بچپن میں انتقال فرما گئے تھے۔ ٹھیک۔ خاص طور پر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے جی، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل، جی، انہوں نے آپ علیہ السلام کو ابتر ہونے کا تانا دیا۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں کہ جس کی نسل آگے نہ چلے۔ ٹھیک۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، پیارے آقا علیہ السلام کا دل رنجیدہ کیا، لیکن اللہ رب العزت ایسا جب بھی موقع آتا تھا پیارے آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے مختلف فرامین نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوتی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اے اللہ۔ محبوب علیہ السلام آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ ان شانیہ کا ہو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہو، آپ کیوں ابتر؟ اس کی مذمت میں پیارے آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، جس کے اندر مدح محبوب کا پہلو بھی ہے اور دشمنان رسول کے لیے مذمت کا پہلو بھی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کو جو قلبی رنج پہنچا تھا اس کو مطلب کہ خوشی اور اس کے مقابل میں ایک خوشخبری دی گئی کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ۔ کہ نبی علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جو مسلمانوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پوری امت جو ہے حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ کس قدر تسکین کا سامان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں۔ بالکل، بے شک۔
سر آپ نے تذکرہ فرمایا شہزادگان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا تذکرہ ہوا، اور جیسے گفتگو فرمائی آپ نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے ہیں وہ کم سنی ہی کی عمر میں وصال فرما گئے. تو پھر اب ہم آگے بڑھیں گے تو شہزادیوں کا تذکرہ، تو شہزادیاں کتنی تھیں اور کون کون تھیں؟ ہم جیسے زیادہ تر جو سنتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کا تذکرہ بھی زیادہ سنتے ہیں اور مشہور بھی زیادہ یہ ہیں، تو ان کے علاوہ بھی اور شہزادیاں تھیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. ٹھیک. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی آپ کے صاحبزادوں میں سے، صاحبزادیوں میں سے تمام ہی کا وصال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں ہوا. ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ جو صاحبزادے تھے وہ عہد طفولیت میں ان کا وصال ہوا. عہد طفولیت سے مراد یہ ہے کہ گھٹنے چلنے کی جو عمر ہوتی ہے، کم سنی کی عمر، اس میں انتقال ہوا. اور جو بیٹیاں تھیں جی یہ بالغ تھیں، ٹھیک، بڑی عمر کی تھیں، تو ان کا جو انتقال ہے وہ نکاح اور شادی کے بعد ہی ہوا. ٹھیک. ساری ہی بنات کا یہی مطلب کہ معاملہ ہے. ٹھیک. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد ہوا. ٹھیک. تو 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں. 4 شہزادیاں. اب جیسا آپ نے تذکرہ فرمایا تو ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہی سب سے بڑی ہیں ان 4 شہزادیوں. جی عمر میں وہ، جی عمر میں وہ سب سے بڑی ہیں. جی ہاں. تو ان کا کچھ تذکرہ ہو اور جائے. یہ چاروں کے چاروں جو ہیں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کے بطن سے پیدا ہوئی. جی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب زینب اتنا پیارا خوبصورت نام ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کا نام، جی. 2 ازواج مطہرات کا نام، سبحان اللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادیوں کا نام. واہ. تو یوں خاندان نبوت میں یہ ایک منتخب کیا ہوا اور ایک نمایاں نام ہے. ایک سے زیادہ زینب تھیں خاندان نبوت میں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. بعض اوقات جنو التباس ہو جاتا ہے کہ کون سی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب مصر میں ایک مشہور مزار ہے جی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک. یہ تو یعنی کہ سادات میں سے تھیں. ٹھیک ہے. بہت بات کی تھیں. اچھا. وہ ایک مزار ہے. ٹھیک. دمشق میں مزار ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نام سے. ٹھیک. تو وہ زینب سے اور مراد ہے. ہمارے مسلمان معاشرے میں زینب نام جو ہے ہماری اسلامی بہنوں میں، مطلب مدنی منیوں کا جو نام رکھے جاتے ہیں اس میں زینب بڑا معروف نام ہے آج بھی. جی ہاں. حضرت زینب بڑی صاحبزادی تھی. ٹھیک. ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اب جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو حضرت ابو العاص انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ٹھیک. اور نہ ایسے احکام تھے اس وقت کہ ایسی صورت میں نکاح ختم ہونے کا حکم دیا جائے. ٹھیک. پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی ایسا حکم بھی نہیں دیا. ٹھیک. غزوہ بدر جب ہوتا ہے تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا قریش زبردستی اپنے ساتھ لے کر آئے. ٹھیک. جنگ بدر میں. ٹھیک. لیکن یہ قیدی بنا لیے گئے. مسلمانوں نے قیدی بنا لیا. ٹھیک. گرفتار ہو گئے. ٹھیک. اب معاملہ یہ ٹھہرا کہ قیدیوں کو مختلف جو ہے قسم کی چیزیں دے کر انہیں چھوڑا گیا. ٹھیک ہے. اب مکے یہ خبر پہنچی اور ساز و سامان منگوایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس اور تو کچھ نہ تھا. ٹھیک. ایک ہار تھا. صحیح. جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیا تھا. ٹھیک. شادی کے موقع پر. شادی کے موقع پر جب وہ ہار پہنچا ہے ان کی رہائی کے لیے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے. یادیں تازہ ہو گئی. یادیں تازہ ہو گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا. جی. مکہ مکرمہ میں ان کی تدفین ہوئی ہے. ٹھیک. ہجرت سے پہلے ان کا وصال ہوا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ فرمایا اگر اس ہار کے بغیر انہیں چھوڑ دیا جائے تو کیسا ہے. بہرحال مشاورت سے اس ہار کے بغیر ہی
چھوڑ دیا گیا، ہار بھی لوٹا دیا گیا۔ یہ طے ہوا ان کے ساتھ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کا یہ بندوبست کریں گے، یعنی روانگی کا بندوبست کریں گے، ٹھیک ہے، انہیں مدینہ بھیجیں گے، مدینہ منورہ انہیں بھیجا جائے گا۔ اور 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی، وہ بھی اس مقام پر پہنچے۔ اب ان کے بھائی لے کر مکہ مکرمہ سے کسی کو بتائے بغیر چھپ چھپا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر نکلے۔ ٹھیک، اب وادی طوا جو ہے، جہاں بیر طوا واقع ہے، تنیم سے پہلے ہے، ٹھیک، مسجد الحرام اور تنیم کے درمیان یہ وادی آتی ہے۔ یہاں قریش نے انہیں آ کر گھیر لیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اب وہ جو کجاوا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر، جی، اس میں سوار تھیں۔ ٹھیک، جب حملہ ہوا تو کجاوا گر گیا، ٹھیک، اور آپ حمل سے تھیں، حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اور اس واقعہ کا پیارے آقا علیہ السلام کو بہت دکھ رہا، بہت تکلیف رہی، جس سے ایسی حرکت ہوئی۔ ایک موقع پر جب اس نے اسلام قبول کیا تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا گناہ معاف فرمایا۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے قریش کا مقابلہ کیا، ٹھیک، تیر اندازی کی، انہیں رکنا پڑا۔ ٹھیک، ابو سفیان نے بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اس طرح نہ لے کر جاؤ، اگر اس طرح جانے کا سلسلہ جاری ہوا تو پورا مکہ ہی خالی ہو جائے گا، چوری چھپے لے جائیے گا 2-4 دن کے بعد، کچھ ہماری عزت رکھ لو۔ ٹھیک، انہوں نے بات مانی، اور 2-3 دن بعد پھر دوبارہ روانہ کیا گیا۔ یہ مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہیں۔ سن 6 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، جی، لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ تجارت کا ایک قافلہ لے کر ملک شام گئے، مال بیچا، واپس آ رہے تھے، اچھی خاصی رقم موجود تھی ٹھیک، کہ مسلمانوں کے ایک قافلے کا ٹکراؤ ان سے ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور مال غنیمت کے طور پر ان کا مال و اسباب ضبط کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ صحیح، اب یوں مسلمانوں کی ریاست کے اندر ایک غیر مسلم کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت اس کی ہوتی ہے کہ کوئی آ کر امان لے لے، ٹھیک ہے، مستامن بن جائے۔ ٹھیک، تو نبی اکرم علیہ السلام مسجد میں پہنچے تو آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں میں اسے امان دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابو العاص کو، حضرت ابو العاص جو ان کے شوہر تھے، ٹھیک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے یہ امان دینا قبول فرمایا، ٹھیک، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ان کا خیال رکھنا اچھی طرح، لیکن ان کے قریب نہیں جانا، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ٹھیک، مال غنیمت صحابہ اکرام علیہم رضوان میں تقسیم ہو چکا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی کہ یہ مال چونکہ سارا ان کا نہیں ہے، ٹھیک، قریش کا مال ہے، ان کے اوپر بوجھ بڑھے گا، قرض بڑھے گا، تو کچھ صورت نکالی جائے، رعایت دی جائے، رعایت نکالی جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو چکا ہے، ٹھیک، اور تم سب کی ملکیت میں آ چکا ہے، ٹھیک، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو دو، چاہو تو نہ دو، لیکن واپس ملنا مجھے خوشی پہنچائے گا۔ ٹھیک، مفہوم اس قسم کا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب جس کے پاس جو جو چیز تھی، جی، یہاں تک کہ سامان باندھنے کے لیے جو کلپ ہوتے ہیں، جی، وہ کلپ تک جس کے پاس تھے وہ لے کر آ رہا ہے جناب۔ اللہ، کوئی لوٹا لے کر آ رہا ہے، تو کوئی فلاں چیز لے کر آ رہا ہے، تو کوئی فلاں چیز لے کر آ رہا ہے، کوئی نقدی لے کر آ رہا ہے، ساری چیزیں واپس کر دی، جمع ہو گئی ساری، جمع ہوگی۔ ٹھیک، حضرت ابو العاص روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے کے بعد قریش کے سپرد مال کیا۔ مال سپرد کرنے کے بعد قریش سے کہا کہ تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو، میرے ساتھ ڈیلنگ رکھی، لین دین رکھا، کسی کا کوئی قرض ہو، کوئی لین دین ہو تو مجھے بتا دے۔ کس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، کہا کہ میں اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ واہ، مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ منورہ میں آ کر حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تو سن 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا،
اور مطلب یہ حسن سلوک جو تھا گویا کہ یہ وجہ بنی ان کے اسلام کو؟ حسن سلوک بھی وجہ بنی، ممکن ہے وہ انتظار کر رہے ہوں ٹھیک ہے وقت قریش سے خلاصی کا، ٹھیک ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ پڑی ان پر، ٹھیک، محبت تھی پیارے آقا علیہ السلام کو کہ ان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ اسلام لے آئیں۔ اچھا، ان کی دو بہت ہی پیاری اولادیں تھیں، سبحان اللہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، جی ہاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام علی تھا، سبحان اللہ، اور یہ ہجرت سے قبل پیدا ہوئے۔ فتح مکہ کے دن پیارے آقا علیہ السلام کے اونٹ پر سوار تھے۔ اچھا، ایک روایت یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت ابو العاص کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، ٹھیک، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کا انتقال جنگ یرموک کے موقع پر شہادت کی صورت میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک لڑی گئی۔ ٹھیک، دوسری ان کے اولاد میں تھی ایک بیٹی، اس کا نام تھا امامہ۔ اب بعض لوگوں نے امامہ پڑھا ہے، بعض لوگوں نے امامہ پڑھا ہے، امامہ پڑھنے میں کوئی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک، پیارے آقا علیہ السلام کو بڑی محبت تھی ان سے، سبحان اللہ، اور ایک موقع پر تو نماز کی حالت میں آپ سے لپٹی رہیں اور آپ نے اسی حالت میں نماز مکمل کی۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھانجی تھی، ٹھیک، حضرت زینب کی بیٹی ہیں تو حضرت فاطمہ کی بھانجی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حسنین کریمین کی عمر ہی کیا تھی؟ ٹھیک، کم سے نہیں تھے، ٹھیک، چھوٹی عمر کے تھے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بعد ٹھیک، حسنین کریمین کی پرورش کے لیے بالخصوص آپ حضرت امامہ سے نکاح فرما لیں، جو آپ کی بھانجی ہیں۔ جی، یعنی ویسے تو بھانجی اور خالہ جو ہے ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک، الگ الگ ہو سکتی ہیں، ٹھیک، یعنی ایک آدمی جو ہے ایک ہی وقت میں خالہ اور بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان سے نکاح فرمایا، ٹھیک، اور ان سے محمد اوسط بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک، اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جی، اس وقت آپ نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اگر آپ چاہو تو مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ ٹھیک، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نکاح فرمایا۔ ان سے ایک اولاد، ایک فرزند بھی ہوا، اس کا نام یحییٰ تھا۔ ٹھیک، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا وصال 8 سنہ ہجری میں، ٹھیک، 8 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام جب انہیں قبر میں اتار رہے تھے، اللہ، یہ الفاظ آپ کے لوح مبارکہ پر تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو زینب کی مشکلات کو آسان فرما دے، یعنی آخرت کی مشکلات، ٹھیک، قبر کی تنگی کو کشادگی سے بدل دے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم علیہ السلام کی اولاد میں، صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ جو کٹھن مرحلے جس نے فیس کیے جی، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ، کئی تکالیف میں رہیں، مشکلات میں رہیں، کئی قسم کے امتحانات سے گزریں، اللہ، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ واہ، نسبتوں کی بہاریں۔ مفتی اب یہاں پہ آگے چل کر اب جب ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے تذکرہ فرمایا، ماشاءاللہ عز و جل، اب اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، یعنی شہزادیوں میں اگر ہم ترتیب دیکھیں تو حضرت زینب کے بعد حضرت رقیہ، تو ان کا بھی کچھ ذکر خیر ہو جائے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں وصال فرمایا، اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سال چھوٹی تھی عمر میں۔ ٹھیک، اچھا، ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا گیا، ٹھیک، اور جو دوسری صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح
ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کیا گیا، ٹھیک لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک تو جب پیارے آقا علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب کی مخالفت سامنے آئی۔ جب سورہ لہب نازل ہوتی ہے جی تو ابو لہب کی بیوی، قرآن کریم فرقان حمید نے جن کو حمالۃ الحطب کہا ہے، لکڑیاں چننے والی ہیں، تو نام اس کا ویسے ام جمیل تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو قسم دی کہ تم دونوں بنات رسول کو طلاق دے دو۔ تو ایک بدبخت نے تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے طلاق دی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کتے کو اس پر مسلط فرمائے۔ اب اس کے خلاف جو کلمات تھے اس نے اسے لرزہ کر دیا تھا، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ ملک شام جا رہا تھا قافلے میں، تجارتی قافلے میں، تو آگے جنگل تھا، جی ساتھیوں سے کہا کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے سارے ساز و سامان کا ڈھیر بنایا، اس کو سب سے اوپر سلایا اور خود نیچے سو گئے تاکہ اس کو کچھ نہ پہنچے۔ لیکن جنگل سے ایک جانور آتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا کہ شیر آتا ہے، لوگوں کو تو کچھ نہ کہا لیکن اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کبیر، وہ جو دعائے مصطفیٰ تھی وہ یہاں پوری ہوئی۔ جی اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا جی تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی سے آپ کا نکاح ہو گیا؟ جی ٹھیک، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد اسلام کی پہلی ہجرت ہوتی ہے حبشہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے رفقا کے ساتھ ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جی، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد جی، حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اللہ کچھ عرصے حبشہ میں قیام کرتے ہیں، ٹھیک، وہیں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک، لیکن ان کا بھی بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ ٹھیک، ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، ٹھیک، ان کے جو صاحبزادہ تھے عبداللہ، جی، اور اس سے چہرے پہ ورم آ گیا اور اس کے بعد وصال فرما گئے۔ ٹھیک، یعنی ان کے انتقال کے 2 سال بعد ان کا انتقال، عبداللہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ مدینہ منورہ یہ ہجرت فرماتی ہیں۔ ٹھیک، اب چونکہ حضرت عثمان غنی کو جو صاحب الہجرتین کہتے ہیں وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ جی ہاں بالکل یہی وجہ، کہ 2 ہجرتیں 2 ہجرتیں فرمائی۔ ٹھیک، اب سن 2 ہجری کے اندر واقعہ بدر رونما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ صحیح، مورخین نے لکھا کہ چیچک کا مرض لاحق ہوا، اس کی وجہ سے آپ کافی بیمار تھی۔ ٹھیک، اسی بنا پر نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں ہی روکے رکھا۔ حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کے پاس روکے رکھا؟ جی، وہ اس بنا پر غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ٹھیک، لیکن جو فضائل تھے ان کو حاصل ہوئے۔ ٹھیک، حضرت عثمان غنی کو شرکائے بدر کے جو فضائل تھے وہ حاصل ہوئے۔ ٹھیک، وہاں معرکہ بدر جاری تھا جی، اور یہاں ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی وصال ہو گیا، وصال ہو گیا، یعنی اسی اسنا میں ان کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جی، غزوہ بدر کی فتح کی خبر لے کر جب حاضر ہوئے تو ان کی قبر مبارکہ پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، تو یوں سن 2 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ 4 ہجری میں آپ کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ وہ بھی وصال فرما دیتے ہیں، وہ بھی وصال فرما گئے۔ اب 2 شہزادیوں کا تذکرہ ہوا، تیسری شہزادی جو ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ہم ایک سیکوینس سے مدنی چینل کے ناظرین چل رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے خاندان نبوت تذکرہ اہل بیت ہوا چاہ رہا ہے، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی توجہ فرمائیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیں۔ مفتی، اب
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب ان کا بھی کچھ ذکر خیر ہو۔ دیکھیں عربی زبان میں لفظ اب اور جو ہے جی جی، اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں جی، ایک کنیت کی بھی ایک صورت ہوتی ہے، جی جیسے میری کنیت ابو محمد، جی، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کا نام میں نے محمد رکھا ہے، جی، کہ ان کے پیدائش سے پہلے ہی یہ کنیت تھی رکھی تھی میں نے، اسی فضیلت کی نیت سے۔ ٹھیک، ان سب کنیت پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، اولاد پہلے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ابو محمد کنیت جو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، جی بزرگوں سے پاک رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، جی، تو یہ کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، تو عربی میں جو ہے وہ جی ماں اگر کنیت رکھے تو ام فلاں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ام کلثوم نام ہے یا کنیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جیسے ام ہانی بھی ہے، جی، یہ بھی ایک نام یا جی، کنیت جو بھی کہہ لیں۔ اب بعض نے کہا کہ یہ اصل میں نام ان کا تھا آمینہ، ٹھیک، اور ام کلثوم کنیت تھی، ٹھیک، لیکن بہرحال یہ ام کلثوم کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ ٹھیک، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب اور جی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے چھوٹی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ٹوٹ سے گئے تھے، اللہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ قائم تھا، ایک نسبت تھی، جو نسبت قائم تھی، اب وہ بھی اس انداز کی نہ رہی ٹھیک، ظاہری اعتبار سے، صحیح، اس کا زیادہ انہیں رنج تھا، ٹھیک، پھر ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اس کا ایک الگ رنج تھا۔ ٹھیک، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ ٹھیک ہے، جب پہلی شہزادی کا وصال ہو گیا تو اب دوسری شہزادی کا نکاح انہی سے انہی سے فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ جی ہاں، ٹھیک، یعنی دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ٹھیک، ایک ساتھ، ایک وقت میں، ایک وقت میں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہو اور ایک نہ ہو تو ممکن ہے۔ ٹھیک، اور اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو آپ دیکھیے، اللہ اکبر، کیا کمال انہوں نے فضیلت پائی۔ یعنی یہ واحد ہستی ہیں کائنات میں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئیں، پوری کائنات میں، پوری کائنات، واہ، کیا کمال اور کیا فضل پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ٹھیک، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نور کا، ذوالنورین یعنی دو نور یکجا ہوئے، واہ، دو نور آپ کے نکاح میں آئے الگ الگ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، شہزادیوں کی نسبت سے آپ کو دو نوروں والا کہا گیا، ذوالنورین کہا جاتا ہے آپ کو، نور والا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور کا، پیارے آقا علیہ السلام کا جو گھرانہ وہ بھی نور کا ہے، صاحبزادیوں کو نور کہا گیا ہے نا۔ یہ شعر یوں ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو چونکہ آپ تنہا نکلے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اہل خانہ پیچھے تھے، تو وہ پھر بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، یہ بعد میں انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے 3 ہجری کو، ٹھیک، ربیع الاول کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، 2 ماہ بعد رخصتی ہوتی ہے، ٹھیک، اور اس کے 5 سال بعد 9 ہجری کو ان کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی حیات ہی میں وصال ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ پیارے آقا علیہ السلام اس خواہش کا اظہار فرمایا اگر میری 10 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، ایک ایک کر کے ان کے کوئی ایک ایک کر کے۔ جی، اس وقت 3 شہزادیوں کا ہم نے تذکرہ سنا اور بڑا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ برکتوں سے حصہ ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس وقت سید کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و الفت جو ہے وہ بھی ظاہر و باہر ہے، اور اگر ہم امت میں دیکھیں تو امت میں بھی آپ کی ایک عقیدت، آپ کی محبت جو ہے وہ ایک اپنی امتیازی شان کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ جو شخص ایک مذہبی جہاں وہ علم رکھتا ہے وہ تو رکھتا ہی ہے،
لیکن جسے مذہبی طور پہ اتنا زیادہ علم نہیں ہے تو اس کے دل میں بھی آپ کی بہت عقیدت و محبت ہے، احترام ہے، تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بلا شبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ بیٹیوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کی حامل ہیں، اور ان کے مختلف القاب ہیں، سیدۃ النساء، ٹھیک ہے نا، جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی آپ، زہرا آپ کا لقب ہے، بطولہ آپ کا لقب ہے، طاہرہ آپ کا لقب ہے، مطہرہ آپ کا لقب ہے، اور فاطمہ کے معنی ہے روکنے والی، روکنے والی، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی یوں نکلتا ہے کہ جہنم سے روکنے والی ہے، تپش جہنم سے آپ رکاوٹ بنے گی مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ کتنا مبارک نام ہوا۔ میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے شہزادیوں کا جو تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ کس شہزادی کے بعد یا کس سے پہلے؟ یعنی شہزادیوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی حضرت زینب، جی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اعلان نبوت سے 5 سال قبل جی آپ کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک، اور سن 2 ہجری کے اندر وہ سال اور وہ مہینہ جس میں غزوہ بدر ہوتا ہے، ٹھیک، ماہ رمضان کے اندر ہی، جی، غزوہ بدر بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے، غزوہ بدر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں آپ آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم علیہ السلام کی اس شہزادی سے نکاح کرنے کے خواہش مند بہت سارے صحابہ کرام تھے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام انتظار فرمایا کرتے تھے، حکم کا انتظار، ٹھیک، صحابہ نسبت قائم کرنا چاہتے تھے، اس سے بڑھ کر کیا شرف حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، صحیح، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرمائیں گے۔ ٹھیک، اپنے محسوسات بتا رہے ہیں جی، ٹھیک، تو آپ رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے جا کے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو انتظام ہی نہیں ہے، ٹھیک، نکاح کے تعلق سے اسباب نہیں ہے، ٹھیک، کس طرح ہوگا؟ کہا آپ چاہیں تو صحیح۔ ٹھیک، یہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کا جو مدعا تھا وہ قبول ہوتا ہے، شرف قبولیت پاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام، یعنی بات آتی ہے مہر کی، تو اسباب کی وجہ سے پہلے انہیں خدشات تھے، تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک زرہ تمہیں ملا تھا مال غنیمت کے موقع پر، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک، میں تو رکھا ہوا ہے۔ تو ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایک اونٹ کو بھی شامل کیا گیا ساتھ میں، تو زرہ کو یا دونوں چیزوں کو بیچنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اور جب نقدی لا کر انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کی، ایک مٹھی بھری آپ نے اس نقدی سے، جی، فرمایا جاؤ خوشبو لے آؤ، ٹھیک، ایک نقدی بھری، اس سے کچھ اور منگوا لیا، اور انہی پیسوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، ٹھیک ہے، جس سے انہوں نے کچھ ساز و سامان خریدا، ٹھیک ہے، جسے ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز بنی، جی، در حقیقت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اپنے پیسوں سے اس کا اہتمام فرمایا تھا، کچھ ساز و سامان کا اور مہر کا اس رقم سے آپ نے اہتمام فرمایا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جی، پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی مظہر تھی، سبحان اللہ، اور یعنی نہ صرف یہ کہ اخلاق کی مظہر تھی، بلکہ وہ عظیم ہستی تھی کہ اگر ان کی سیرت پر گفتگو کرنا شروع کی جائے تو پھر تو ہمارا ایک سلسلہ کیا، کئی سلسلے ناکافی ہوں۔ جی، بالکل، ہم تو ایک اجمالی خاندان نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں، بالکل، تاکہ اس ایک پروگرام کے ذریعے ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، اگر وہ بھول بھی گئے ہوں تو یہ نام ان کے ذہنوں میں دوبارہ تازہ کچھ نہ کچھ تو اس کی وہ نقش و نگار دوبارہ تازہ ہو پائیں، ایک تذکرہ دوبارہ تازہ ہو پائے، اور یہ تذکرہ ہوتا رہے۔ جی، پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا
अद्दिबु औलादकुम सलासत खिसाल, फरमाया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, हुब्बा नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत, सही, हुब्बा अहली बैतिही, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतल कुरान, और कुरान पाक की मोहब्बत। 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। अहले बैत की मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है, बिल्कुल, और इस मोहब्बत का तकाजा है कि हम उनका जिक्र खैर भी करते रहें। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पर तो बहुत गुफ्तगू की जा सकती है जी यानी हम सिर्फ एक आध चीज़ कोई शामिल कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना ने कमोबेश 400-500 सफ़ात की किताब है, अच्छी खासी सखामत वाली किताब है, शान खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पर और उसके मुख्तलिफ गोशों पर बड़ी बेहतरीन किताब है। मदनी चैनल के नाज़रीन इसको मकतबतुल मदीना से भी हासिल कर सकते हैं और इसका PDF वर्जन दावत इस्लाम की वेबसाइट से भी लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो सन 11 हिजरी में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के सिर्फ 6 माह बाद आप इस दुनिया से पर्दा फरमा लेती हैं। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी से वो कोहे गम इन पर पड़ा, अल्लाह कि बस दुनिया ही एक तरह से वीरान हो गई थी। यानी मुफ्ती यहाँ पे एक चीज़ जो हम देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो मोहब्बत, शफ़क़त और एक उल्फत का अंदाज़ था वो, और फिर हज़रत फ़ातिमा का जब हम देखते हैं कि वालिद होने की हैसियत से तो मोहब्बत थी ही, जाहिर सी बात है, लेकिन उस मोहब्बत में भी एक इम्तियाजी शान थी। तो फिर इनका अब अंदाज़ा लगाइए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब सफ़र से वापस आते जी, आपका ये मामूल था कि अगर ममनुआ वक्त ना होता तो मस्जिद में आकर 2 रकात नफिल पढ़ते। अल्लाह, फिर सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते। वाह, वहाँ आप तशरीफ़ ले जाने के बाद फिर उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन में से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते। सुभान अल्लाह। आप हुजरा देखिए, ये जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो हुजरा मुबारका है जी, रोज़ा अनवर जहाँ, रोज़ा अनवर जहाँ है, सब जालियाँ जहाँ हैं, जी और जहाँ गेट लगा हुआ है, जी गेट, जी जी, तो वो गेट असल में हुजरा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे लगा हुआ है। अच्छा, यानी साथ साथ थे ना, हुजरा फातिमा था, ठीक है, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के बराबर में, ठीक है, फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा था, ठीक है, फिर बक़िया अज़वाज मुताहरात के हुजरे थे, ठीक, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ था। और वो गेट भी आज यूँ समझे कि वो जो दाखिली दरवाज़ा है जी रोज़ा मुबारक के अंदर जो दाखिल होते हैं अंदर जी। के हिस्से में, फिर एक और अंदर का हिस्सा है, वो तो पूरा सील पैक है, जी, यानी पंज तो कोई नहीं जा गोला सकता, बंद है, पंचगोशा, बंद गोशा है। तो उससे पहले जो अंदर दाखिली हिस्सा है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो दरवाज़ा है, उनके घर का जो दरवाज़ा है, जी जी, वो कह रहा होता है कि मेरे यहाँ से चले आओ। अल्लाह अकबर। कभी आका अलैहिस्सलाम की और बारगाह में उसका पहुंचने का रास्ता ही है। उस पर जो ताला लगा हुआ है, जी, पता है उस पर क्या लिखा हुआ है? आप बताएंगे। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, वाह, यही वो महबूब है जिनसे शफात मांगी जाती है। सुभान अल्लाह। अब तो उसके नुकुश इस जी। शेर के मिट गए, कसीदा बुर्दा का शेर है ये, जी, वो उस ताले पर लिखा हुआ है, एक अरसे तक लिखा रहा है। सब ये आपने जो फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो हुजरा है, तो हम तो यही सुनते आए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रोज़ा अक़दस है वो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारका में बना, तो फिर ये कैसे? असल में हमारे जहनों में बड़े बड़े मकानात हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज मुत्तहरात थी वो एक एक कमरे में रहा करती थी। अल्लाहु अकबर। तो ये जो पूरी सब्ज़ जालियों से लेकर सुनहरे जालियों तक का जो हिस्सा है, जी, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कमरा था, उनका घर था, ठीक, तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था, और उसके बाद फिर और अज़वाज मुत्तहरात के घर थे, ठीक, और जहाँ खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, जी, चंद एक या 2 अज़वाज के जो मकानात थे वो यहाँ थे, अल्लाहु अकबर। छोटी छोटी जगह होती थी। तो ये सारा जो है वो यानी इस पूरे हुजरे के अंदर अल्लाह, दीगर अज़वाज मुत्तहरात, खास जो कब्र अनवर है जी जी, वो जगह है जहाँ हज़रत
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. اللہ، خاص قبر انور اس جگہ پر ہی. یعنی وہ گھر جن پہ آسمان رش کرے ان کا رقبہ یہ اتنا مختصر تھا. اللہ کبیر. مصعب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی ہم نے سنا. گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادیاں ہیں، چاروں شہزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ظاہر سی بات ہے آپ نے وضاحت بھی فرمائی کہ اگر ہم تذکرہ کرنے جائیں اور ان کی زندگی کے کسی ایک گوشے کو بھی لیں تو یقینی طور پہ یہ پروگرام تو کیا مدنی چینل کے 12 گھنٹے کی جو نشریات ہے وہ بھی کم پڑ جائے گی، لیکن آپ نے اجمالاً اس کا تذکرہ فرمایا. اب آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل پاک چلی، آپ نے پیچھے فرمایا تھا اہل بیت کے جب فضائل اور ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ نسب جو چلا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا. تو پھر حضرت فاطمہ کے 2 شہزادے ہوئے معروف، حضرت امام حسن اور حسین. کچھ تذکرہ ان کا بھی ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں کتابوں میں منقول ہیں. 2 صاحبزادے تو مشہور ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. ایک اور صاحبزادے کا نام بھی کتابوں میں ملتا ہے، ان کا نام تھا محسن. ٹھیک ہے. حسن، حسین اور پھر محسن. ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، 2 صاحبزادیاں تھیں. ٹھیک ہے. ایک کا نام تھا حضرت زینب. ٹھیک ہے. پھر زینب. اور دوسرے کا نام تھا حضرت ام کلثوم. 2 صاحبزادیاں جی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی بہنوں کے نام بھی زینب اور ام کلثوم تھے اور آپ کی شہزادیوں کے نام بھی زینب اور ام کلثوم. ٹھیک. تو یہ 5 جو اولادیں ہیں ان کی، جی 5 اولادیں تھیں. مجھ سے جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں تھیں اور ان میں سے ایک شہزادے جو محسن تھے ان کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا. تو اب 4 ہوئے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور ادھر امام حسن اور حسین. تو شہزادوں کے تذکرے سے وہ کرتے ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا، حسنین کریمین کا کچھ تذکرہ. دیکھیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جن کا عقیقہ فرمایا، سبحان اللہ. اور وہ ان کا جو جسم کا اوپرلا حصہ تھا جی وہ کہا جاتا ہے کہ ہو بہو جی پیارے آقا علیہ السلام کے مشابہ تھا. سبحان اللہ. یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو اتنا زیادہ مشابہ ہو پیارے آقا علیہ السلام کے جتنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک. ان کی سیرت کی اپنی ایک داستان ہے، اپنا ایک عہد ہے. ان کی سیرت نہیں بلکہ پورا ایک عہد ہے. ٹھیک. ان کی 17 اولادیں تھیں. ٹھیک. 12 صاحبزادے تھے. ٹھیک. اور 5 شہزادیاں. کثیر العیال تھے، یعنی کثیر العیال تھے. شادیاں بھی بہت زیادہ فرمائی. اب شہزادوں میں ہوتے زید، حسن، مثنیٰ، جی طلحہ، اسماعیل، عبداللہ، حمزہ، یعقوب، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، حسین، قاسم رضوان اللہ تعالی علیہم. ٹھیک. یہ جو آپ کے صاحبزادوں میں جو سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے وہ میں نے عرض کیا. ٹھیک. 5 شہزادیوں میں حضرت فاطمہ، امام حسن کی شہزادی اب. جی ٹھیک ہے. حضرت ام سلمہ، ٹھیک ہے. ام عبداللہ، حضرت ام حسین، حضرت ام حسن. واہ. 5 ان کی شہزادیاں تھیں. اچھا، جو ان کی اولاد زندہ رہی، بیٹوں میں جو زندہ رہی، جی وہ حضرت زید اور حضرت حسن مثنیٰ تھے. ٹھیک. ان سے ان کی نسل چلتی ہے. اور جو حسنی سادات ہیں جی وہ یا تو حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں ٹھیک. یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. اچھا، حضرت عمر، قاسم، عبداللہ، یہ جو تھے ان کے صاحبزادے یہ واقعہ کربلا میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے نام لیے واقعہ کربلا میں شامل تھے اور وہیں پہ شہادت وہیں پہ شہید فرمائی. ٹھیک ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی متعدد نکاح فرمائے تھے. ٹھیک. جیسا کہ نام جو ہم نے سنا ہے خاص طور پر حضرت شفیع قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقاریر میں حضرت شہر بانو کا نام سنا ہے. ٹھیک. وہ آپ کی زوجہ تھیں. اسی طریقے سے حضرت رباب، حضرت حفصہ، حضرت ام جعفر، حضرت بنت ابو مسعود، اور ایک زوجہ کا نام لیلا تھا. آپ کے 5 صاحبزادے تھے. 5 صاحبزادے امام حسین رضی اللہ عنہ. جی. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ نام علی تھے سب کے. ٹھیک ہے.
لاحقہ لگا کر فرق کیا گیا تھا. ٹھیک. ایک علی کے آگے اکبر لگا, ایک علی کے آگے اوسط لگا درمیانے, ٹھیک ہے, ایک علی کے آگے اصغر لگا چھوٹے والے. ٹھیک ہے, یہ گوئے کہ شناخت بنائی گئی, اسی ناموں سے یہ مشہور ہوئے بعد میں تو. ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی اوسط جو تھے وہ ایک اور نام سے مشہور ہوئے. ٹھیک. وہ مشہور ہوئے زین العابدین کے نام سے. سبحان اللہ. امام زین العابدین جو ہیں, زین العابدین, اچھا یہ ان کا نام نہیں تھا, یہ ان کا لقب تھا. ٹھیک. نام تھا ان کا اپنا علی اوسط. ٹھیک ہے. یہ ان کا اصل نام تھا, زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے. تو یہ 5 صاحبزادے تھے. اچھا پھر محمد اور جعفر, ٹھیک, یہ 5 صاحبزادے تھے. بعض نے کہا کہ نہیں, ایک صاحبزادے کا نام تھا عبداللہ. ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, علی اصغر ہی کو عبداللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یوں بھی اختلاف مذکور ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سب تعداد اور یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں, ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں تاریخ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تاریخ کی بعض باتوں پہ قضا اور جرا کی گنجائش بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. کوشش تو میں نے یہی کی ہے کہ جو ہمارے معتمد علماء نے بیان کیا ہے, بالخصوص شیخ محقق علیہ الرحمہ نے جو مدارج النبوہ میں بیان کیا ہے, اس کو سامنے رکھ کر بیان کیا جائے. ٹھیک. 3 شہزادیاں تھیں آپ کی. مفتی میں پیچھے آؤں گا ذرا شہزادیوں میں, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے جو نام آپ نے بتایا کہ تینوں کا نام علی تھا, پھر ایک کو اکبر کہا گیا, ایک کو اوسط, یعنی علی کے ساتھ لاحقہ لگایا گیا کہ علی اکبر, علی اوسط اور پھر علی اصغر. اچھا یہ تو لاحقات اس لیے لگائے گئے کہ ان کی شناخت بنے, لیکن مسلمانوں میں پھر یہ نام آگے چل کے رائج ہوئے. علی اکبر بھی ملتے ہیں ہمیں, علی اوسط بھی ملتے ہیں, علی اصغر بھی ملتے ہیں, موجود ہی ہیں آپ تو آپ کے نام بھی اسی نسبت سے رکھا گیا. میری پیدائش محرم الحرام میں ہوئی تھی. اچھا ٹھیک. تو ایک تو شاید یہ وجہ ہو. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت کا بھی معمول یہی ہے کہ جب کوئی اسلامی بھائی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میری مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے, تو جو موسم ہوتا ہے یعنی اپنے قمری مہینوں کا جو موسم ہوتا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے نام بتاتے ہیں. ایک تو شاید یہ وجہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا میرے بھائی کا نام علی شیر تھا. ٹھیک ہے. تو شاید وہ مناسبت بھی رکھی ہو. بہرحال جو بھی مناسبت ہو, مجھے ایک مبارک نام نصیب ہوا الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا فضل ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ علماء, عرب علماء سے جب ملاقات ہوتی ہے جی, تو ان کے ہاں یہ جو اصغر کا لاحقہ ہے یہ لاحقہ ہی ہے. ٹھیک. وہ علی ہی نام دیتے ہیں اصل. ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ علی کہہ کر پکارتے ہیں. ٹھیک. اور بعض مطلب کہ محبت میں اصغر نہیں کہتے. جی. ایسا بھی ایک آدھ اتفاق پیش آیا. لیکن بہرحال بہت مبارک نام ہے, ان کی نسبتوں کا صدقہ ہے کہ آج میں یہاں ہوں. تو اب یہ جو 5 اولادیں بیان ہوئیں جی, تو امام زین العابدین باقی بچے. ٹھیک. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. اور امام زین العابدین تصوف کے امام ہیں. ٹھیک ہے. تصوف کے امام ہیں. ٹھیک. صوفیہ با صفا گویا کہ امام کی اپنی ایک سیرت ہے. ٹھیک ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سادات کا سلسلہ چلا ہے جی, یہ سلسلہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آگے جو آپ کی سادات کی جو نسل آگے بڑھی وہ امام زین العابدین سے, امام زین العابدین سے بڑھی آگے. ان کے اولادوں میں پھر حسینی سید پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, جو سلسلہ قادریہ ہے جی, اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سلسلہ ہے جی, یہ 2 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. ٹھیک ہے. ایک امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے. ٹھیک ہے. اور ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے. ٹھیک ہے. اچھا, امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر. ٹھیک ہے. ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق. ٹھیک. ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم. ٹھیک. ان کے صاحبزادے امام علی رضا. اور پھر یہ دیگر اولیاء کی طرف یہ خلافت منتقل ہوتی ہے. ٹھیک. اور ہوتے ہوتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک منتقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ کچھ تذکرہ بیان کیا جائے, لیکن ایک اور بڑی عجیب چیز ہے. اگر میں خدمت اسلام کی طرف نظر کرتا ہوں جی, بطور خاص صوفیہ کی طرف, ٹھیک ہے, کہ وہ نائبین ہیں, وہ اولیاء ہیں. ٹھیک.
ان کے پاس روحانی طاقتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. ایک بہت بڑی تعداد میں جو صوفیاء ہیں جی وہ سادات میں سے نظر آتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید حسنی حسینی سید حسنی اور حسینی دونوں چیزیں جمع ہوئی ہیں. جی. تو آپ سید ہیں. ٹھیک ہے. اب جب تک جو ہے وہ آپ کی اولاد چلتی رہے گی سادات ہی کا فیض ہے. جی. اچھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی کا بیٹا، جی، کنیز کا بیٹا ملک کے یمن کے شہر تریم پہنچا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے جو ولایت کے شاخیں اور پودے اور گلستان نکلے، جی، اپنی ایک تاریخ ہے. اللہ اکبر. پورا ایک بالوی سلسلہ وہاں، یعنی ایک فرد کی آپ بتا رہے ہیں کاوش، یعنی اس کا فیضان، روحانی فیضان بیان کر رہا ہوں. جی. داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات میں سے ہیں، بڑے بڑے اولیاء سادات میں سے ہیں، علماء میں بڑے بڑے علماء سادات میں سے ہیں. جی. تو یقینی طور پر اس دین کی آبیاری میں سادات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بالکل بے شک. اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے غلام ہیں. الحمدللہ. ان کے پیچھے پیچھے دیگر علماء کا حصہ ہے، دیگر کی بھی اپنی خدمات ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سادات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اور ان کے صدقے ہم پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے گھرانوں پر، ہماری بستیوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قصیدہ نور جو ہے اس میں مختلف زاویوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان نبوت کی جو ہے وہ فضائل و کمالات کو بیان فرمایا. اسی میں سے ایک جگہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پھر اپنے مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خاندان نبوت کا تذکرہ فرماتے ہیں، فضائل اہل بیت اطہار کو بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل محرم الحرام کی مناسبت سے یہ سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس سلسلے کا ایک پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں، بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل مسکن ازواج مطہرات ہیں، اور اس میں بھی بالخصوص آپ کی اولاد امجاد ہیں، شہزادیاں ہیں، شہزادے ہیں، تو ان کا کچھ ذکر خیر ایسا جو اتھینٹک بھی ہو، مستند بھی ہو، اس کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے گھروں کے افراد، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے اسلامی بہنیں ہوں، چاہے اسلامی بھائی ہوں، ان تک پہنچ سکے، کچھ ان کی یاد تازہ ہو سکے اور اس کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ مل سکے. یقیناً یہ تذکرہ باعث خیر و برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہم تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت، ان کا تذکرہ بالکل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو طریقہ کار تھا، ان کا جو کردار تھا، ان کی جو صفات تھیں، اس کو بھی ہم اپنائیں، بالکل نیاز بھی کریں اور انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت.